ان کے بڑھاپے کو اپنا جیسا بڑھاپا نہ سمجھنا۔ اور میں ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، کوئی تفصیل کا موقع نہیں ہے، جس کے دل سے جا کے ٹکرائے گی، نظر تک اپنی آواز پہنچائے گا۔ ان کے بچپن کو اپنے بچپن جیسا نہ سمجھنا، ان کی کم عمری کو اپنی کم عمری نہ سمجھنا، ان کی طول عمری کو اپنے جیسی طول عمری نہ سمجھنا۔ تم اور ہو، یہ اور ہیں، تم وقت کے پیچھے ہو، یہ وقت سے آگے ہیں، تم وقت کے ماموم ہو، یہ وقت کے امام ہیں، تم پر وقت اثر انداز ہوتا ہے، یہ وقت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا، اس لیے کہ معصوم تم جیسا ہوتا ہی نہیں۔ اور کیا بھول گئے؟ کیا آیت یاد نہیں ہے؟ کیا سورہ مریم یاد نہیں ہے؟ 19واں سورہ قرآن مجید کا سنی ہوئی آیت۔ مجھے تو صرف ایک نتیجہ دینا ہے کہ ایسے میں جب مریم سے آ کے یہودیوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک مرا صائم وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ اس بچے سے بات کرو۔ قالو، وہ کہنے لگے کہ ہم کیسے اس سے بات کریں جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے۔ مجھے آیت کی تفصیل بیان نہیں کرنی ہے، مجھے صرف ایک نتیجہ دینا ہے۔ کیا کہا یہودیوں نے؟ ہم کیسے اس سے بات کریں جو ابھی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، یعنی بچے کے ظاہر کو دیکھ کر اسے جھولے میں دیکھ کر یہودی اپنے جیسا سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہمارا بچہ گود میں کلام نہیں کر سکتا تو یہ بھی کلام نہیں کر سکے گا۔ یعنی آیت نے یہ سمجھا دیا کہ معصوم کے بچپن کو بچپن سمجھنا اور معصوم کو اپنے جیسا سمجھنا یہ مومن کی عادت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی روایت۔ انہوں نے کہا کیسے یہ کلام کرے؟ اور بس اگر ہادی کا، معصوم کا، امام کا بچپن ہوتا، وہاں کیا کہا تھا آیت نے؟ من کان فی المہد صبیا۔ اور کیا کہہ رہی حدیث؟ الامام امام لو کان صبیا، امام امام ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور دیکھو میں کہاں سے آیا ہوں کہاں تک، اس لیے کہ اگر آپ نے اس ساری محنت کو اپنے دل میں جگہ نہ دی تو پھر سب کہا ہوا رائے گا گیا۔ میں وقت سے، زمان سے، 1 جنوری سے، شمسی سال سے اب آگے ہوں وہاں جو 29 ذیقعد ہے، یعنی امام امام ہے چاہے اس کا بچپن ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بچپن کو بچپن سمجھنا یہ یہودیت کی فکر تو ہے، اسلام کی دانش نہیں ہے۔ اسی لیے جو یہودی فکر رکھتے تھے انہوں نے بظاہر امام کا بچپن دیکھا، سیڑھیوں کے قریب دیکھا، بچوں سے گفتگو کرتے دیکھا، سمجھے کہ بچہ ہے، لیکن ایسے میں معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ خانوادہ ہے جس کا بچہ بچہ نہیں ہوتا۔ جو اب بھی نہیں پہنچے، ثقلین بھائی یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، ہاں ان کو تو بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں کہاں لے کر آ رہا ہوں آپ جیسے پڑھے لکھے ذاکر، کیونکہ عام ذاکروں میں سے تو آپ ہیں نہیں حضور والا۔ کیا اب بھی ذہن میں نہیں آیا بھئی وہی نواں امام جس کا آج یوم شہادت ہے، وہ امام محمد تقی علیہ السلام، وہ ابن رضا، وہ رضا کا فرزند۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسی شاہی سواری گزری جتنے بچے گرد تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، وہ بچہ وہیں پر رہا کہ جو بچہ نہ تھا۔ بس اگر میں اب یہ جملہ نہ کہوں تو بددیانتی کروں گا تاریخ سے۔ فرار ہونے والے فرار ہوئے، ایک اپنی جگہ پر رہا، یعنی اس مقام پر بھی ہر ایک نے اپنے اپنے نسب کا اظہار کیا۔ جو فراروں کی اولاد تھی وہ فرار ہو گئی، جو کرار کا بیٹا تھا اس کے قدم میں لغزش نہ آئی۔ اور ایسے میں شاہی سواری سے گزرنے والے مامون کے چہرے پہ بل آیا،
کہا اچھا یہ بچہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. اس نے کہا تم کیوں نہ بھاگے؟ اور اگر اس کا جواب یہ ہوتا کہ میں کیوں بھاگتا تو یہ جواب نامکمل تھا جو شان امامت کے خلاف تھا. امام نے ہر پہلو سے جواب دیا. کہا کہ میں کیوں یہاں سے جاتا؟ اس لیے کہ راستہ تنگ نہ تھا کہ تجھے گزرنے میں تکلیف ہوتی. میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اور تیرے متعلق گمان نہ تھا کہ بے گناہ پر عتاب کرے گا. میں کیوں جاتا؟ یاد رکھنا میرے دوستو، ایک خاندان کا بھی لب و لہجہ ہوتا ہے. لہو زبان پہ بولتا ہے، نسب گفتگو میں گفتگو کرتا ہے. چونکہ یہ نسب بول رہا تھا فوراً کہا کہ کس کے بیٹے ہو؟ رضا کے بیٹے ہو؟ کہا نا ابن رضا. کہا ہاں میں رضا کا بیٹا ہوں. واقعہ آپ کی تفصیل کے آپ کے علم میں ہے، میں کوئی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. واقعہ تفصیل آپ کے علم میں ہے، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ گیا باز کو چھوڑا، شکار کے لیے گیا. یہ باز سے شکار کے اتنے شوقین ہیں عرب، اور یہ نہیں کہ باز شوقین ہوں. سب کے سب باز سے شکار کے اتنے شوقین ہیں کہ اب تک باز نہیں آئے. بس میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے تاکہ آج کے امام کا بھی ہم اپنی بساط کے مطابق ذکر کر کے ذرا سا یوں حق تو کیا ادا ہوگا لیکن کم سے کم اپنے حصے کے چراغ روشن کر دیں. جب وہ باز اپنی منقار میں اپنی چونچ میں مچھلی کو لے کر آیا، مامون حیران ہوا، رومال میں لپیٹا، اسی راستے سے گزرا، امام کو دیکھا، رومال میں مچھلی کو لپیٹ کر اس نے سواری پہ سے سوال کیا. کہا یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیے واقعہ تاریخ میں ہوتا ہے، عقیدہ روح میں ہوتا ہے. جو بغیر عقیدے کے تاریخ کو پڑھیں گے وہ ٹھوکر کھائیں گے. اس لیے اب میں روح کا جملہ کہہ رہا ہوں. بس جب تک سوال نہیں کیا تھا دنیا کی نظر میں بھی وہ بچہ بچہ تھا، لیکن جیسے ہی سوال کیا وہ بچہ بچہ نہ رہا، باب مدینۃ العلم ہو گیا. اب جس کی مرضی ہے وہ فرش پہ بیٹھ کے سنے، جس کی مرضی ہے وہ عرش پہ جا کے بات سنے. میں آگے ہوں بس اختتامی کلام کی جانب رخ کر رہا ہوں. میں ایسے میں جب تک سوال نہیں کیا تھا دنیا کی نظر میں بھی بچہ تھا، سوال کیا بچہ بچہ نہ رہا، باب مدینۃ العلم ہو گیا. اور چونکہ اب سوال کیا گیا تھا اس نے پورے تیور سے کہا مامون بادشاہ ہو گیا ہے لیکن آج تک سوال کرنے کا ادب معلوم نہ ہوا. تو نے سوال کیا ہے، ہمیں سوال کا جواب دینا ہے. تو سائل ہے، ہم مجیب ہیں. تہذیب سوال یہ ہے کہ پہلے سواری سے نیچے اتر، گردن جھکا کے ادب کے ساتھ ہماری بارگاہ میں اپنا سوال پیش کر، ہم تیرے سوال کا جواب دیں گے.